لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اپنی صحیح البخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک مختصر واقعہ نقل فرمایا ہے. اور یہ واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات سے کچھ ہی لمحوں پہلے کا ہے. قبیل وفاتہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات سے کچھ پہلے یہ واقعہ پیش آیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا بہت اونچا مقام ہے، صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے ساتھ ساتھ حبر الامہ، امت کے بہت بڑے عالم، ترجمان القرآن، قرآن کے پیغام کے ترجمان، رئیس المفسرین، مفسروں کے سردار. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان پر خاص توجہ رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انہیں خصوصی دعائیں نصیب ہوئی ہیں، اور طلب علم میں بہت محنت کی ہے. تو بہت بڑے عالم، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں ازواج مطہرات میں سے حضرت میمونہ بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی خالہ ہیں. تو اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خالو بھی ہوئے، تو چچا زاد بھائی بھی اور خالو بھی. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی تھیں، اس لیے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی بھابھی ہوتی ہیں.
تو یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے. عمر میں کوئی خاص تفاوت نہیں تھا، یہی 3-4 سال چھوٹے تھے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے. دونوں کا علمی مقام بھی بہت اونچا، رشتہ داری بھی، بھابھی بھی ہوتی ہیں، اور پھر وہ جو ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ام المؤمنین بیمار ہیں، اور روایت کے الفاظ یہ ہے کہ وہی مغلوبۃ، بالکل آخری وقت تھا، درد کرب موت کی تکلیف سے وہ مغلوب تھی، اور ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ اب دنیا سے رخصت ہو رہی ہے. اسلامی طریقے کے مطابق انہوں نے اجازت طلب کی. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کیا گیا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ کے عیادت کے لیے حاضر ہونا چاہتے ہیں. تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کرب و بے چینی کے عالم میں بھی، جبکہ وہ مغلوب تھیں اور دنیا سے بالکل رخصت ہونے کے قریب تھیں، اجازت طلب کرنے والے سے یہ فرمایا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اندر آنا چاہتے ہیں، مجھے اندیشہ ہے، مجھے ڈر ہے کہ وہ میرے پاس آ کر میری تعریف کریں گے. دیکھو، پہلی بات تو عیادت. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اس عمل سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا آپس میں اتنا گہرا تعلق ہونا چاہیے کہ جب کوئی بیمار ہو جائے تو دوسروں کو جا کر ان کی خبر لینی چاہیے، اس کی خبر لینی چاہیے. کسی کے یہاں کسی کا انتقال ہو جائے تو تعزیت کرنی چاہیے، اس کے غم میں شریک ہونا چاہیے. کوئی بیمار ہو جائے تو خبر لینے کے لیے جانا چاہیے، یہ بھی اس کے غم میں شریک ہونا ہے. انتقال ہو جائے تو جنازے میں شرکت کرنی چاہیے، انتقال ہو جائے تو تدفین میں شرکت کرنی چاہیے. بیمار ہو جائے عیادت کرے، انتقال کر جائے تو تعزیت کرے، انتقال کر جائے نماز جنازہ کے لیے جائے، انتقال کر جائے تدفین میں شرکت کرے. اس کا میرے بھائیوں ان لوگوں کو جو دکھ میں ہے کتنا فائدہ ہوتا ہے اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. جس کے گھر میں کوئی بیمار ہے، جس کے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا ہے، جو پریشان حال ہے، ان کو جب یہ مورل سپورٹ ملتا ہے، وہاں جانے کی وجہ سے، ٹیکسٹ میسج کی وجہ سے، ٹیلی فون کرنے کی وجہ سے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کل تو فون ہم نے کر دیا تھا، اب آج نہیں بھی کریں گے تو کیا حرج ہے. مگر ایک مرتبہ فون کرنے سے اور 5 مرتبہ فون کرنے سے ان کو کتنا فرق پڑتا ہے وہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا، کسی کی خوشی میں اگر شریک نہ ہو سکے تو کوئی حرج نہیں، مگر اس کا پورا خیال رکھنا کہ دکھ میں شرکت سے محرومی نہ ہو جائے، دکھ میں ضرور شریک ہونا. تو یہ آپس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اہتمام کرتے تھے، اور اس کی 2 وجہیں تھی. ایک وجہ تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی ان کے دلوں میں اہمیت تھی، تو ان کو اس کا کوئی فائدہ نظر آتا تھا نہیں آتا تھا، وہ اس پہ عمل کرتے تھے کہ اس میں ضرور کوئی فائدہ ہوگا. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ آپس میں محبتیں اتنی تھیں کہ اگر یہ تعلیمات نہ ہوتی تب بھی وہ ضرور ایک دوسرے کی خیر خبر رکھتے.
اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ظاہر کے جو ہمارے تعلقات ہیں ان تعلقات کو نبھانے کے لیے منہ دکھانے کی رسم ہے کہ ان کا تو ہمارے ساتھ رشتہ داری کا تعلق ہے یا ان کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، اب یہ ہاسپٹل داخل ہو گئے ہیں، نہیں جائیں گے تو اچھا نہیں لگے گا، تو چلو ایک ایک مرتبہ حاضری سب لگا لیں۔ جنازے میں کسی کے شرکت کا موقع ہوتا ہے، فارغ ہوتے ہیں مگر نہیں جاتے، بھئی کیوں؟ ان سے تو ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اور جہاں تعلق ہوتا ہے تو وہاں وہ منہ دکھانے کی اتنی فکر ہوتی ہے کہ چھٹی لے کر کے بھی جائیں گے۔ یہ آپس میں بہت زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے تھے، اس لیے جہاں کہیں انہیں پتا چلتا تھا کہ کوئی دکھ میں ہے تو فوراً چلے جاتے تھے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اس کے اوپر جو فضیلتیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے، کسی بیمار کی خبر لینے کے لیے جاتا ہے، بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے، تو جب تک وہ اس عمل میں رہتا ہے اس وقت تک وہ جنت کے میووں میں ہوتا ہے، گویا کہ وہ جنت کے پھل چن چن کے کھا رہا ہے، یعنی یہ عمل اسے جنت کے میووں میں لے جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو دن میں جاتا ہے تو غروب تک 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور غروب کے بعد جاتا ہے تو صبح صادق تک اس کے لیے 70,000 فرشتے 70,000 فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، عیادت کا، تعزیت کا کیا مطلب؟ تعزیت کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے پاس جا کر اس پر جو دکھ آیا ہے اس دکھ کی وجہ سے اس کا دل جو ٹوٹ گیا ہے یا ٹوٹ رہا ہے اس دل کو جوڑنا، جا کر پریزنس کی وجہ سے کچھ بول کر تسلی دے کر دل کو جوڑنا، فکر نہ کیجئے سب ٹھیک ہوگا، جو کچھ ہوا ٹھیک ہی ہوا ہے، الحمدللہ تمہاری والدہ تمہارے والد بیچارے بیمار تھے، کتنی تکلیف میں تھے یہاں، اب آخرت میں چلے گئے، بہت اچھا ہوا۔ ان کے سامنے پازیٹو پوائنٹس بیان کرنا اور ان کے ذہنوں میں جو نیگیٹو پوائنٹس ہیں ان پوائنٹس کو نکالنا اور ان کے دل کو مضبوط کرنا، تعزیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من عزا ثقلا، جو شخص تعزیت کرے کسی ایسی عورت کی جس نے بچہ گم کر دیا ہے، یا تو بچہ کہیں گم ہو گیا یا یہ انتقال ہو گیا بچے کا، تو ایسی عورت جس کا بچہ گم ہو گیا ہے، یا تو دنیا میں کہیں گم ہو گیا، کوئی اغوا کر کے لے گیا، یا اس کا انتقال ہو گیا، تو دل ٹوٹ جاتا ہے اس عورت کا۔ تو جو ایسی عورت کی تعزیت کرے، تعزیت کا کیا مطلب؟ یہی کہ اس کے سامنے اچھی اچھی عمدہ پازیٹو باتیں کرے جس سے اس کے دل کو تسلی ملے، سکون ملے۔ تو کہتے ہیں کہ بس یہ عمل کتنا مختصر، 5 منٹ 10 منٹ، زیادہ سے زیادہ آدھ 1 گھنٹہ، بہت اگر ہوا تو اس تعزیت کے عمل پر کیا ملے گا؟ کسی بردن فی الجنہ، جنت میں ایسے شخص کو جنت کی چادر پہنائی جائے گی۔ اس کا اعزاز کیا جائے گا، اس کو آنر کیا جائے گا۔ تو آپس میں دکھ میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے، ساتھ دینا چاہیے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جلیل القدر صحابی ہے، مگر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عیادت کے لیے گئے، اجازت مانگی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے کہ اچھا عبداللہ ابن عباس آنا چاہتے ہیں، مت اجازت دو، اس لیے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ آ کر میری تعریف کریں گے۔ ہم لوگ کیا چاہتے ہیں کہ ہمیں ایسے مواقع نصیب ہو کہ کوئی ہماری تعریف کرے،
اس سے ہمارا دل خوش ہوتا ہے. کوئی ہمارا بہت ہی مخلص دوست اگر ہمیں متوجہ کرتا ہے کسی ایسی غلطی کی طرف جس غلطی کی وجہ سے ہمارا دنیا کا نقصان ہے یا دین کا نقصان ہے، تو ہم بہت ناراض ہو جاتے ہیں کہ یہ میرا دشمن ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر شخص ہماری ہاں میں ہاں کرے، ہر شخص ہماری تعریف ہی کرے. اگر کوئی ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ بھائی آپ بہت اچھے آدمی ہیں، مگر ایک بات میں عرض کروں، ایک چیز جو ہے آپ کے لیے نقصان دہ ہے، یا تو دنیا میں یا آخرت میں، آپ ذرا ایسا نہیں ایسا کر لیا کیجیے، آپ اس کا ذرا خیال کیجیے، تو ہمیں ناراضگی ہوتی. حالانکہ حقیقی دوست کی پہچان کیا ہے؟ حقیقی دوست کی پہچان یہ ہے کہ وہ آپ کے سامنے تو آپ کی برائی بیان کرتا ہو اور آپ کے پیچھے دوسرے لوگوں کے سامنے آپ کی اچھائی بیان کرتا ہو. وہاں آپ کی کوئی برائی بیان نہیں کرتا. میں اس کا دوست ہوں، میں اسے جانتا ہوں، ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، بہت تعریف. اور ہمارے سامنے ہماری برائی بیان کرتا ہے. کون سی برائیاں؟ ان برائیوں کو بیان کرتا ہے جن برائیوں کو دیکھ کر لوگ ہم سے نفرت کریں گے، ہم سے دور ہو جائیں گے. تو ہمارے سامنے تو ہماری برائی بیان کرتا ہے کہ بھائی اس کا خیال رکھو، تم کیا کر رہے ہو، اس کو چھوڑو، تم یہ کام مت کرو. اور ہمارے پیچھے ہماری برائی کبھی بیان نہیں کرتا. اور دشمن کون ہے؟ دشمن کی پہچان یہ بتلائی ہے کہ ہمارے منہ پر تو ہماری بہت تعریف کرے، اور ہم سے جب الگ ہو جائے، دوسروں کی مجلس میں بیٹھے جہاں ہم نہ ہو، وہاں ہماری برائی بیان کرتے. میں جانتا ہوں اس کو، میرا دوست ہے، مجھے پوچھو نا آپ، ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، یا یہ کہ ہاں ہے تو بہت اچھا مگر یہ ایک اس میں عیب ہے، ہمارے سامنے بیان نہیں کرتا. یہ دشمن ہے. ہماری طبیعتیں ایسی ہو گئی ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری تعریف کریں. ہم خود کے دشمن ہو گئے ہیں. ہم دوسروں کو موقع ہی نہیں دیتے کہ کوئی ہمیں ہماری غلطی کی طرف متوجہ کرے تاکہ ہماری وہ غلطی درست ہو اور ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے، آخرت بھی اچھی ہو جائے. حضرت قاری صدیق باندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب یہاں تشریف لائے تھے، وولسول میں حضرت کا بیان تھا. سفر میں مجھے بھی ساتھ رہنے کی سعادت نصیب ہوئی، تو وہاں پر حضرت نے بیان میں ایک سوال پوچھا لوگوں سے. سوال یہ پوچھا کہ آپ ایک مکان میں رہتے ہو، ایک گھر میں رہتے ہو، اور اس گھر کے پچھلے حصے میں آپ کا جانا ہی نہ ہوتا ہو. آگے والے دروازے سے ہی آپ نکل رہے ہیں، آگے والے دروازے سے ہی آپ اندر داخل ہو رہے ہیں، پچھلی دیوار کو دیکھنے کا موقع ہی آپ کو نہ ملے، اور آپ کا پڑوسی آپ سے آ کر کے یہ کہے کہ آپ کی پچھلی دیوار جو ہے اس میں تو دراڑ پڑ گئی ہے اور گرنے کے قریب ہے. تو حضرت نے پوچھا کہ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ اس سے ناراض ہوں گے یا آپ اسے اپنا محسن سمجھیں گے؟ تو سب نے حضرت سے کہا، اشارہ کیا کہ ہاں ہم تو اسے اپنا محسن سمجھیں گے، ناراض تو نہیں ہوں گے. تو حضرت نے فرمایا کہ جب دنیا کے ایک مکان کی آپ کی دیوار گر رہی ہے، اس کی طرف آپ کو متوجہ کرنے والا آپ کا دشمن نہیں، آپ کا محسن ہے، تو آپ کے دین کی کوئی دیوار گر رہی ہو اور اس کی طرف آپ کو کوئی متوجہ کرے تو آپ ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کو کیوں دکھ ہوتا ہے کہ مجھے یہ کیوں کہا؟ خیر، ہم لوگوں کو تعریف پسند ہے، تعریف. وہاں معاملہ الٹا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب یہ کہا گیا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آنا چاہتے ہیں، اب دیکھو وہاں کیا تھا، تعلق کتنا قریب، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، دوسری طرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، اور برادر نسبتی اور بھابھی. مگر یوں ہی نہیں چلے گئے، طریقہ ہوتا تھا. کیا طریقہ ہوتا تھا؟ دروازے کو کھٹکھٹاؤ. یہ اسلامی اصول، سارے اسلامی ایٹیکیٹس جن پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے آج ہم لوگ پوری دنیا میں ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں. ہمیں جو ہے یہ مغربی دنیا میں جن ملکوں میں اصول اور ضوابط بہت ہیں اور ایٹیکیٹس اور پروٹوکول کے ساتھ ہر کام ہوتا ہے، وہاں دیکھ کر کے ہمارے دلوں میں یہ خیال آتا ہے کہ ان کا طریقہ بہت عمدہ ہے اور بہت اعلیٰ ہے. یہ سارے طریقے اسلام نے سکھائے ہیں، کاش کہ ان طریقوں پہ ہم آ جاتے. کسی کو دھکا مت مارو،
لائن میں کھڑے رہو، جو پہلے آیا ہے اسے پہلے موقع دو، ترتیب سے ہر کام کو کرو. یہ اسلامی طریقہ ہے. اسلام یہ سکھاتا ہے کہ جب کسی کے گھر جاؤ تو اجازت لیے بغیر گھر میں داخل نہیں ہونا. اگر دروازہ کھلا ہے تب بھی گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں، اجازت لیے بغیر. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ ممکن ہے کہ اندر جو گھر میں بیٹھا ہوا شخص ہے وہ ایسی حالت میں ہے کہ اس حالت میں وہ کسی کو چاہتا نہیں ہے. ستر اس کا کھلا ہے، کپڑے بدل رہا ہے، پیسے گن رہا ہے اور چاہتا نہیں کہ کوئی مجھے دیکھے. یا یہ کہ طبیعت اس کی ٹھیک نہیں ہے، وہ کسی کو ملنا نہیں چاہتا، سٹریس میں ہے، ٹینشن میں ہے، جسمانی تھکاوٹ ہے، ذہنی تھکاوٹ ہے، اسے جلدی سو جانا ہے، آرام کرنا ہے، کچھ اور کام ہے، بہت اہم کام کے لیے جانا ہے، کوئی بھی وجہ ہو. اس لیے اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک شخص اپنے گھر میں ہوتا ہے تو اس کے گھر میں ہونے کے وقت اس کے کچھ رائٹس ہیں، ان رائٹس اور ان حقوق کا احترام کرو. اور احترام کا طریقہ کیا ہے کہ دروازے کو کھٹکھٹاؤ، اجازت مانگو، دروازے پر دستک دو. حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ملنے کے لیے تشریف لے گئے. دروازہ کھٹکھٹایا تو طریقہ کیا تھا اس زمانے میں؟ دروازوں کے اوپر پردے لٹکے رہتے تھے، بند نہیں ہوتے تھے، دروازے نہیں ہوتے تھے، پردے لٹکے رہتے تھے. اگر دروازے بھی ہوتے تھے تو لاک نہیں ہوتا تھا، جیسے ہمارے انڈیا میں دیہات میں ہوتا ہے کہ صبح ہوتی ہے تو دروازے سارے کھلے رہتے ہیں. تو ہمارے یہاں دیہات میں بھی آپ جاؤ تو لوگ بس یوں ہی داخل ہو جاتے ہیں. یہ غلط طریقہ ہے، اسلامی طریقے کے خلاف. ہونا کیا چاہیے؟ اگر وہاں گھنٹی نہیں ہے، نوک کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ادخل، سلام کریں اور سلام کے بعد پوچھیں کہ میں داخل ہو سکتا ہوں، اور انتظار کریں. تھوڑی دیر کے بعد جواب نہ آئے تو پھر پوچھیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ادخل، جواب نہ آئے تیسری مرتبہ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ادخل. بس 3 مرتبہ جواب نہ ملے تو واپس چلے جائے. حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ نے 1 مرتبہ اجازت مانگی، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، مگر گھر حضرت عمر کا تھا رضی اللہ عنہ، اور آپ مشغول تھے. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ صاحب خانہ جس کا گھر ہے وہ بیت الخلاء میں گیا ہوا ہے، وہ کسی دوسرے کمرے میں گیا ہوا ہے، اس کی اجازت کے بغیر ہم ہی کھول کر کے مہمانوں کو اندر لے آتے ہیں. جس کا گھر ہے اس کی اجازت چاہیے کہ فلاں صاحب آئے ہیں، میں دروازہ کھول دوں. ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے کہ ہم کسی سے ملنا نہیں چاہتے اور جو ہمارے یہاں مہمان آئے ہوئے ہیں انہوں نے دروازہ کھول دیا اور مجبوراً اب ملنا پڑ رہا ہے. آپ نے اس کے حق کو مارا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کسی کام میں مشغول تھے، دوسرے جو حضرات تھے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ڈسٹرب نہیں کیا کہ حضرت ابو موسیٰ اجازت مانگ رہے ہیں، اور انہیں یہ بھی خیال آیا ہوگا کہ حضرت عمر خود بھی تو سن رہے ہیں. خیر، حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ 3 مرتبہ اجازت مانگ کر واپس جانے لگے. جب وہ واپس جانے لگے تو اچانک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خیال آیا اور انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کیا میں ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کی آواز تو نہیں سن رہا تھا؟ چونکہ وہ کام میں اتنے مشغول تھے کہ ان کو خیال نہیں رہا. کہا کہ کیا میں ابو موسیٰ کی آواز تو نہیں سن رہا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ ہی آئے ہوئے تھے اور اجازت مانگ رہے تھے. کہا بلاؤ ان کو. دیکھو، جب گئے اور بلایا، کہا کہ تم چلے گئے، آئے نہیں اندر. تو کہا کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی سکھایا ہے کہ جب کسی کے گھر جاؤ تو اس طرح اجازت مانگو، اجازت نہ ملے تو واپس چلے جاؤ. اب ہم جس ملک میں رہتے ہیں ہمارے یہاں دروازے بند اور لاک رہتے ہیں، اس لیے ہمارے یہاں گھنٹیاں ہوتی ہیں، بیل بجاتے ہیں. تو اس میں طریقہ یہی ہے، 1 مرتبہ بیل، دوسری مرتبہ بیل، تیسری مرتبہ بیل. اگر 3 مرتبہ بیل بجانے پر کوئی جواب نہ ملے تو واپس ہو جانا چاہیے، اور ناراض ہو کر نہیں، اس لیے کہ گھر میں داخل ہونے کا آپ کا کوئی حق نہیں ہے. ناراض تو اس وقت ہو جب آپ کا حق پامال کیا جا رہا ہے. آپ گئے، وہ نہیں ملے،
یا تو گھر میں نہیں ہے، یا سوئے ہوئے ہیں، یا وہ اس وقت کسی کو ملنا نہیں چاہتے. 3 مرتبہ بس. اور 3 مرتبہ جو بیل بجانا ہے وہ بھی معقول طریقے سے. یہ فائر الارم کی جو بیل کئی منٹوں تک چلتی ہے ویسے نہیں، بالکل ایمرجنسی کی طرح یوں پکڑ کے رکھتے ہیں. اگر کوئی سویا ہوا ہے وہ بھی جاگ جائے گا. یہ تو صرف اطلاع کرنی ہوتی ہے کہ سم باڈی از ایٹ دا ڈور، بس اتنا. یہ رنگ کی تو پتا چل گیا کہ سم باڈی از ایٹ دا ڈور. دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ شاید بیت الخلاء میں گئے ہوں، بس 3 مرتبہ جواب نہ ملنے پر واپس ہو جائیں. اب جب سن رہے ہیں کہ بیل بج رہا ہے، اندر اطلاع بھی ہو رہی ہے، اب اس کے بعد 3 مرتبہ تو بیل بجائیں گے، اب چوتھی مرتبہ جو ہے دروازے کو ٹھوکیں گے. اور اس سے بھی اگر کام نہیں چلا تو اس طرح ٹھوکتے ہیں کہ اندر والوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید کوئی دروازے کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ اسلامی طریقہ ہے، اسلامی طریقہ ہے. ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں کے باشندوں کو کبھی ایسا کرتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں؟ کبھی دیکھتے ہیں آپ؟ سمپل بالکل، کتنا ہی اہم کام کیوں نہ ہو، 3 مرتبہ گھنٹی بجائی اور چلے گئے. ان کو ڈیلیوری کے لیے 2 مرتبہ بھی آنا پڑے تو آئیں گے، مگر اس طرح دروازے کو توڑنے کی کوشش نہیں کریں گے، پریشان نہیں کریں گے کسی کو. یہ تو اسلامی تعلیم تھی کہ کسی کو پریشان نہ کیا جائے. اب اگر گھنٹی بجی، گھنٹی بجنے کے بعد دروازہ کھولا، یوں ہی داخل مت ہو جاؤ جب تک کہ گھر میں سے آپ کو یہ نہ کہا جائے آئیے آئیے تشریف لائیے. اگر دروازہ کھول کر کے وہ آپ کی طرف یوں دیکھیں، اس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں، اور یہیں سے چلے جائیے. تو اگر آپ اندر جا کر کے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں تو کہیے کہ میں اندر آ سکتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے. اور داخل ہونے کے بعد پھر گھر میں اتنی دیر تک بیٹھو جتنی دیر بیٹھنے سے جس کے پاس آپ گئے ہیں اسے الجھن اور تکلیف نہ ہو. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم فارغ تو سبھی فارغ، ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی. اور سامنے والا خاص طور پر اخلاق والا ہوتا ہے، مروت والا ہوتا ہے، تو وہ کچھ بول نہیں سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ دعوت فرمائی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی. اب کھانے سے فارغ ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے کون اٹھے گا وہاں سے؟ تو بیٹھے رہے سب. پہلے تو یہ کہ تھوڑے تھوڑے کھانے کے لیے آئے، گھر چھوٹا تھا، جو آخری صف میں لوگ بیٹھے وہ بیٹھے رہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارغ ہونا چاہتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھنے کی تیاری بتلائی ان کو. جیسے ہمارے یہاں بھی کوئی مہمان آتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اب یہ جائیں تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی کتنے بج گئے، کل ہمیں صبح کب اٹھنا ہے، بھئی ہماری دوا لاؤ، سونے سے پہلے جو دوا کھانی ہے تو سمجھ جانا چاہیے کہ کیا کہنا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا ایسی شکل بنائی، مگر اس سے بھی وہ اٹھے نہیں. تو وہاں تو سمجھ میں آ رہا ہے صحابہ بے وقوف نہیں تھے، محبت اتنی تھی اللہ کے نبی، محبت سے مغلوب تھے، وہ سمجھ نہیں سکے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرافت بہت زیادہ تھی، اور یہ تو سارے شاگرد تھے، مگر شرافت، اخلاق بہت اونچے. تو ہمارے گھر میں کوئی شخص بیٹھا ہوا ہو، اسے یہ کہنا کہ آپ تشریف لے جائیے، یہ شریف آدمی کیسے کرے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور اٹھ کر کے گھر سے باہر تشریف لے گئے کہ بھئی اچھی بات ہے میں تو جا رہا ہوں، ذرا مجھے. چلے گئے گھر سے باہر. اب گھر سے جب باہر چلے گئے تو باقی سارے صحابہ اٹھ کر چلے گئے، مگر 3 صحابہ کسی بات میں لگ گئے سب کے اٹھ جانے کے بعد، اور وہ بات چلتی رہی اور انہیں خیال نہیں رہا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے اور اپنی سب ازواج مطہرات کے گھروں میں جا کر خیر خیریت وغیرہ معلوم کر کے واپس آئے. دروازے تک پہنچے تو آپ نے آواز سنی کہ کچھ لوگ تو ابھی اندر بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، اور میں جو اگر اندر گیا تو پھر مسئلہ ہو جائے گا. تو آپ واپس تشریف لے گئے. تو انہیں کچھ تھوڑی دیر کے بعد احساس ہوا تو وہ لوگ نکل گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع کی گئی کہ وہ جو مہمان گھر میں بیٹھے ہوئے تھے جن کی وجہ سے آپ کو کلفت ہو رہی تھی اور آپ باہر ہیں، اب آپ تشریف لے جائیں، وہ لوگ چلے گئے ہیں. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اس غلطی پر قرآن مجید کی پوری ایک آیت نازل فرمائی.
یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم، اور آگے کہا کہ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جب نبی تمہیں بلائے دعوت دے کر تو جب کھانے کے لیے بلایا ہے، تمہیں مجلس کے لیے تھوڑا بلایا ہے، کھانے کے لیے بلایا ہے، وہ اخلاق والے ہیں، وہ تمہیں کچھ نہیں کہتے. واللہ لا یستحی من الحق، اللہ حق بات کہنے سے شرماتا نہیں. نبی شرماتا ہے، ہمارا اخلاق والا ہے. تو جب تم کھانے کے لیے بلایا تھا تو کھانے سے فارغ ہو گئے تو اب اٹھو. فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، اٹھ جاؤ، چلے جاؤ گھر سے. دیکھو ہمارے لیے کتنی معمولی بات ہے، مگر اتنی اہمیت دی اس بات کو کہ باقاعدہ قرآن مجید کی آیت اتاری اور یہ ادب سکھایا. اجازت لی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے، اور اجازت لے کر کے داخل ہونا چاہا. تو عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب اجازت لی گئی تو انہوں نے یہ کہا کہ مجھے ڈر ہے، مجھے اندیشہ ہے، اخاف ان یثنی علی، مجھے اندیشہ ہے کہ ابن عباس اندر آ کر میری تعریف کریں گے. بھائی تعریف کریں گے تو کیا ہوگا؟ تعریف تو جب کوئی کسی کی تعریف کرتا ہے اس کے منہ پر تو ہمیشہ ایک بات کا خطرہ رہتا ہے. اسی لیے حدیث شریف میں منع کیا گیا کہ کسی کی تعریف کسی کے منہ پر مت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ روحانی بیماریاں جتنی بھی ہیں بڑی خطرناک ہے، اور کسی کی تعریف جب کسی کے منہ پر کی جاتی ہے، ماشاءاللہ آپ ایسے ہیں اور آپ ایسے ہیں اور آپ ویسے ہیں، جب یہ تعریف کی جاتی ہے تو اس کی وجہ سے 90% کیسز میں ایک بیماری، روحانی بیماری کے پیدا ہونے کا اندیشہ ہے. تو ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ ایک اچھا کام ہے، اس اچھے کام کی وجہ سے ایک روحانی بیماری کے پیدا ہونے کے 90% امکانات ہو تو ایسے کام کو نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ آپ تعریف کر کے اسے فائدہ نہیں پہنچا رہے ہیں بلکہ اسے نقصان پہنچا رہے ہیں. آپ اس کی تعریف کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اسے خوش کرنے کے لیے. مگر نہیں، آپ تو اس کو ایک روحانی بیماری میں مبتلا کر دیں گے. وہ روحانی بیماری ہے عجب. عجب، خود پسندی، سیلف کنسیٹ. دل میں یہ خیال پیدا ہونا کہ میں بہت اچھا ہوں. یہ نوجوان کہتے ہیں نا کہ آئی ایم کول، دیکھو میری کتنی تعریف ہو رہی ہے، میں بہت اچھا ہوں، بہت اچھا ہوں. یہ عجب جو ہے یہ بہت خطرناک بیماری. عجب ایک ہے کبر، دوسرا ہے عجب. کبر کیا ہے؟ کبر میں یہ ہے کہ دوسروں کو حقیر سمجھنا اور اپنے کو اچھا سمجھنا. اور عجب کیا ہے؟ عجب میں یہ کہ وہ کمپیریٹو اسٹڈی نہیں کرتا دوسروں کے ساتھ، مگر اپنے کو بہت اچھا سمجھتا ہے، اپنے کو اسپاٹ لیس سمجھتا ہے، اپنے کو بہت اچھا سمجھتا ہے. میں بہت اچھا عالم ہوں. دوسرے علماء کو حقیر نہیں سمجھتا کہ بھئی باقی سب علماء جو ہے نچلے درجے کے ہیں اور میں اونچے درجے کا عالم ہوں. یہ تو کبر ہے. دوسروں کے بارے میں کوئی خیال نہیں ہے، اپنے بارے میں کہ میں بہت اچھا عالم ہوں. دوسروں کے بارے میں یہ خیال آ جائے کہ باقی سب تو بے دین ہیں میرے خاندان میں اور میں دیندار ہوں. یہ ہے کبر. یہ تو بہت خطرناک، بہت خطرناک، عجب سے بھی زیادہ خطرناک. اس لیے کہ اس میں تو دو باتیں ہیں، اپنے بارے میں اچھائی کا خیال اور دوسروں کے بارے میں حقارت کا خیال. اور یہ خیال آنا کہ میں بہت دیندار ہوں، میں بہت دیندار ہوں، میں بہت دیندار ہوں. اپنے بارے میں یہ خیال آنا یہ عجب ہے. دوسروں کے بارے میں حقارت نہیں ہے، یہ عجب. تو کبر جو ہے وہ عجب سے بڑھا ہوا گناہ ہے اور بڑھی ہوئی بیماری ہے. مگر عجب اس اعتبار سے بہت خطرناک ہے، غور سے سننا، عجب اس اعتبار سے بہت خطرناک ہے کہ کبر کی بیماری کا احساس بہت جلدی ہو جاتا ہے کہ میں برائی میں مبتلا ہوں. چونکہ اس میں دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے تو فوراً تنبؤ ہو جاتا ہے کہ میں کسی برائی میں مبتلا ہوں، کہ دوسروں کو میں حقیر سمجھ رہا ہوں. اور عجب کے بارے میں جلدی تنبؤ نہیں ہوتا کہ میں بیماری میں مبتلا ہوں. تو اس اعتبار سے یہ زیادہ خطرناک. تو جب تعریف کی جاتی ہے کسی کی تو عجب میں مبتلا ہونے کا اندیشہ، اور جب کوئی عجب میں مبتلا ہو گیا اور اس کا علاج نہیں ہوا تو اس کی آخرت برباد ہو جائے گی. اسی لیے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسرے کچھ صحابہ نے تعریف کی اس کے منہ پر کہ تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، تو ایسا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قطعتم ظہر صاحبک، تم نے تمہارے ساتھی کی کمر ہی توڑ ڈالی.
یعنی ہلاک کر دیا تم نے، ختم کر دیا بیچارے کو، دین برباد کر دیا اس کا. تو عجب کا اندیشہ. اچھا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی اصلاح کرا لیتے ہیں، اور اصلاح کرانے کے بعد مقام ان کا اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ ان کی اگر آپ تعریف کرو ان کے منہ پر تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اللہ کے برگزیدہ بندے اولیاء، اب ان کی تعریف کی جاتی ہے، ان کی تعریف تو نمبر ایک، یا تو ان کو عیوب اپنے اتنے نظر آتے ہیں، اپنے عیوب اتنے نظر آتے ہیں کہ اس تعریف کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا، ان میں ہمبلنس اور تواضع اتنی ہوتی ہے. جیسے ایک شخص بالکل ان پڑھ ہو، بالکل ان پڑھ، اور اسے پتا بھی ہے کہ میں بالکل ان پڑھ ہوں. اب اس کے بارے میں آپ دوسروں کے سامنے ایسا کہ ماشاءاللہ یہ ہمارے گاؤں کے بہت بڑے ٹیچر ہیں، یہ بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں، انگریزی پر ان کو اتنا عبور ہے لکھنے میں بولنے میں، اور یہ پروفیسر ہیں، یونیورسٹی کے فاضل ہیں، اب بہت تعریف کر رہے ہیں، اس کا اس پر کوئی اثر پڑے گا؟ کوئی اثر نہیں، بلکہ وہ مذاق سمجھے گا کہ یہ ہماری اڑا رہے ہیں. تو اسی طرح بزرگان دین جب اونچے مقام پر پہنچ جاتے ہیں اور ان کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو اللہ کی معرفت کے بعد ہر وقت ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے ان کو اپنی زندگی کے پازیٹو پہلو نظر نہیں آتے، نیگیٹو پہلو نظر آتے ہیں. ایک پرنسپل کسی طالب علم کو آفس میں بلا کر لاؤ اس کو، اور کوئی آ کر کے کہے کہ آپ کو پرنسپل صاحب بلا رہے ہیں اور بہت غصے میں ہے، تو وہاں جاتے جاتے اس کو اپنی خوبیاں نظر آئے گی یا غلطیاں نظر آئے گی؟ تو جن کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے ان کو اپنی خوبیاں نظر نہیں آتی، ان کو صرف اپنے عیوب نظر آتے ہیں، اور ان عیوب کے استحضار کے ساتھ ان کی کوئی تعریف بھی کرتا ہے تو بیٹھے بیٹھے یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ تو اللہ ہی کا میرے اوپر فضل ہے کہ اللہ تعالی شانہ نے میرے برا ہونے کے باوجود بھی ان لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال رکھی ہے کہ یہ میری تعریف کر رہے ہیں، اور ان کا اللہ تعالی شانہ سے تعلق دوسروں کی تعریف سن کر بڑھ جاتا ہے. یہ بھی حدیث کا مضمون ہے، ان کا تعلق بڑھ جاتا ہے اولیاء کا، جب ان کی تعریف کی جائے کہ اللہ کا کتنا فضل ہے کہ انہوں نے ستاری کا معاملہ فرمایا ہے، وہ بیٹھے بیٹھے استغفار میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ تعریف کی وجہ سے عجب کی بیماری آ جاتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تو صحابیہ تھیں، اور کتنے اونچے مقام پر. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک کھانا بہت پسند تھا جسے سرید کہتے ہیں، سرید. اور سرید کا کیا معنی؟ سرید کس کھانے کو کہتے ہیں؟ بہت آسان. ہمارے گھروں میں ایک گوشت پکایا جاتا ہے شوربے والا، نان گوشت کھاتے ہیں تو شوربے والا جو گوشت پکایا جاتا ہے، مرغی کا سالن ہوتا ہے، چاول کے ساتھ کھانے کے لیے گوشت والا شوربہ. تو بس ایسا شوربہ پکا لیا جائے، اور ایسے شوربے پکانے کے بعد اس میں جو گوشت کی بوٹیاں ہیں ان کو نکال لو، اور نکال کر ہڈیوں کو الگ کر دو، اور ہڈیوں کو الگ کر کے گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اس شوربے میں ڈال دو، اور اس کے بعد جو ہے روٹی جو پہلے سے پکی ہوئی تیار ہے اس کا چورا کر کے اس میں ڈال دو اور مکس کر کے اس کو کھاؤ. یہ ہے سرید. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند تھی یہ چیز. تو میں نے گزشتہ ہفتے جمعہ کے بعد کی مجلس میں یہ عرض کیا تھا کہ یہ سرید پکانا کتنا آسان ہے. ہماری عورتیں روٹی بھی پکاتی ہیں، اور ہماری عورتیں یہ شوربے والا گوشت بھی پکاتی ہیں، اور ہم بیٹھ کر کے شوربے والے گوشت میں روٹی کو بھگو کر کھاتے بھی ہیں. بس اس میں صرف اتنی محنت کرنی ہے مزید کہ اس میں سے بوٹیوں کو نکال دی جائے، بوٹیوں کے ٹکڑے کر کے اندر پھینک دیا جائے، ہڈیوں کو باہر پھینک دیا جائے، اور اس میں روٹیوں کے ٹکڑے ڈال دیے جائیں اور مکس کر کے پھر اسے کھائیے. ہے سرید. تو میں نے گزشتہ ہفتے یہ عرض کیا کہ ہمارے گھروں میں اگر ہماری عورتیں، ہمارے مرد اگر اس کو یہ سمجھ کر کھائے کہ ہمارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز پسند تھی اس لیے میں یہ کھا رہا ہوں، اللہ کتنا خوش ہوگا کہ ان کو میرے محبوب کی محبوب چیز پسند ہے. ہفتے میں ایک مرتبہ ضرور سرید کھانا چاہیے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا یہ سرید. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضل عائشہ علی سائر النساء کفضل السرید علی سائر الطعام.
کھانوں کی جتنی قسمیں ہیں ان میں سرید کو جو فضیلت حاصل ہے تو دنیا کی جتنی عورتیں ہیں ان میں عائشہ کو اسی طرح فضیلت حاصل ہے. اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ عائشہ یہ جبریل ہے میرے پاس جبریل اور وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میرا سلام عائشہ کو کہو. یقرئو کا سلام یقرئو کی سلام تمہیں سلام کہہ رہے ہیں. تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ارا مالا ترا مالا ارا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے بھی ان کو سلام اور آپ ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں جو میں نہیں دیکھ سکتی. بہت ہوشیار بہت ذہین اور علمی مقام بہت اونچا. حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابو موسیٰ الاشعری بہت بڑے صحابی کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان کسی بھی مسئلے میں اشتباہ پیدا ہو جاتا تھا. کوئی بھی مسئلہ ہو صحابہ میں کسی بھی مسئلے میں اشتباہ پیدا ہو جاتا تھا. ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا کہ اس اشکال کو لے کر ہم عائشہ کے پاس جاتے تھے اور عائشہ کے پاس اس کا جواب نہیں ہوتا تھا. کتنی اونچی عالمہ ہوگی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. تو بہت اونچا مقام عائشہ رضی اللہ عنہا کا. اور سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ عائشہ افضل ہے یا خدیجہ. ہمیں اس طرح کی بحثوں میں جانا نہیں چاہیے. ہمارے لیے دونوں مائیں ہیں مگر علماء کرام جو ہے بعض وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ان کو یہ بحثیں کرنی پڑتی ہیں کہ خدیجہ افضل ہے یا عائشہ. ہمیں تو دونوں برابر لگتی ہیں. خدیجہ افضل ہے یا عائشہ. تو شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا ایک مزاج تھا جواب دینے کا. عجیب عجیب جواب دیتے تھے. ایک مرتبہ ایک وکیل بیرسٹر ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ حضرت ایک مسئلہ ہے اگر اجازت مرحمت فرمائے تو پیش کروں. کہا کہ ہاں پیش کیجئے. اس سیکولر مزاج کے ملحد ٹائپ کے بعد مسلمان ہو جاتے ہیں جو کیڑے تلاش کرتے ہیں دین میں. تو کہا کہ ایک بات ہے آپ اس کا اگر کوئی حل تلاش کریں. تو کہا کہ ہاں بتائیے. کہ ایسی کوئی شکل بتائیں کہ رمضان المبارک میں دن کو میں کھاتا بھی رہوں پیتا بھی رہوں اور روزہ بھی نہ ٹوٹے. ایسی کوئی شکل بتائیے کہ کھاتا بھی رہوں پیتا بھی رہوں اور روزہ نہ ٹوٹے. اس بیچارے کی بدقسمتی تھی کہ سوال بھی شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو پوچھا. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بات تھوڑی کڑوی ہے مگر ہیں آپ وکیل تو برداشت کرنے کا تو حوصلہ ہوگا آپ میں. تو کہا کہ ہاں آپ فرمائیں. وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ کیا جواب دے گا یہ مولوی مگر دین کی حفاظت کے لیے اللہ علماء کے ذہنوں میں بر وقت ایسی بات ڈال دیتے ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ وکیل صاحب اس کے لیے آپ کو نوکر رکھنا پڑے گا کرائے پر. ایک نوکر اور اس کا کام یہ ہوگا کہ صبح صادق کے وقت جب آپ روزہ بند کریں اس وقت سے لے کر مغرب تک وہ آپ کے سر پر جوتی مارتا رہے. تو یہ کام ہو سکتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. کہا وہ کیسے؟ تو کہ اس کی جوتیاں کھاؤ تو کھانے کا کام بھی چلتا رہے گا اور اس پر آپ کو جتنا غصہ ہے اس کو پیتے رہو تو کھانے کا کام بھی چلتا رہے گا پینے کا کام بھی چلتا رہے گا روزہ نہیں ٹوٹے گا. شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ عجیب تھے. تو ان سے کسی نے کہا کہ حضرت خدیجہ اور عائشہ میں کیا فرق ہے؟ تو شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ خدیجہ کا نکاح محمد ابن عبداللہ سے ہوا تھا اور عائشہ کا نکاح محمد الرسول اللہ سے ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ انہوں نے اپنا ایک عاشقانہ جواب دیا. خیر تو بہت اونچے مقام کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جن کو حضرت جبریل سلام کہے کوئی چھوٹی بات. تو ان کو دل میں عجب پیدا ہو جائے اس کا کوئی امکان ہی نہیں مگر ان کو ڈر یہ تھا کہ میں اب آخری مرحلے میں ہوں زندگی کی حفاظت کرتے کرتے یہاں تک پہنچی ہوں اور عبداللہ ابن عباس اگر موت کے وقت یہاں آ کر میری تعریف کرنا شروع کر دیں گے اور میرا نفس اگر عجب میں مبتلا ہو گیا تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی. یعنی گناہ کی کتنی فکر تھی. میں میرے بھائیوں سب سے پہلے اپنے نفس سے خطاب کرتا ہوں پھر آپ سب دوستوں سے سب ماؤں اور بہنوں سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ہم بھی اس کو مقصد بنائیں کہ کہیں ہماری زندگی کے کسی بھی مرحلے پر ایسا کوئی کام ہم سے نہ ہو جائے کہ جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی حالت میں ہماری موت آ جائے. عجب کا اتنا خوف کہ مجھے ڈر ہے کہ عبداللہ ابن عباس میری تعریف کریں گے اور میں عجب میں مبتلا ہو گئی اور اس حالت میں اگر میرا انتقال ہوگا تو کیا ہوگا.
تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے وہیں کھڑے تھے، عبد الرحمن ابن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے. تو انہوں نے کہا کہ پھوپھی یہ جو آنا چاہتے ہیں یہ ابن عباس ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، اور من وجوہ المسلمین، مسلمانوں میں سے بہت عزت والے لوگوں میں سے ہیں، انہیں ہم انکار نہیں کر سکتے. انہوں نے عبداللہ ابن عباس کے لیے راستہ تلاش کیا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے اور مسلمانوں میں سے باعزت لوگوں میں سے ہے، ان کو ہم انکار نہیں کر سکتے، آپ اجازت دے دیجیے، عیادت کے لیے آئے ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ بہت اچھی بات ہے. اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما داخل ہوئے اور بیچ میں پردہ تھا. پوچھا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تو جواب میں عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ نہیں کہا کہ مجھے بہت تکلیف ہے، یہ بھی نہیں فرمایا کہ میں اچھی ہوں، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں صبر کر کے کہ الحمدللہ بہت اچھا ہوں. اور اگر کسی کو بتلانا ہو کہ بیمار ہوں تو بتلاتے ہیں کہ الحمدللہ اچھا ہوں مگر یہ تکلیف ہے، یہ تکلیف ہے، یہ تکلیف ہے. عجیب جواب دیا. انہوں نے پہلے تو صبر کا مظاہرہ کیا، بخیر، کیف تجدینکی، آپ اپنے آپ کو کس حالت میں پاتی ہیں؟ تو کہا بخیر، اچھی ہوں، اچھی ہوں، مگر اچھی صرف اچھی ہوں نہیں، بخیر ان اتقیت، بخیر ان اتقیت، اگر میرے پاس تقوی ہے تو اچھی ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری پریشانیاں کچھ نہیں اگر تقوی ہے تو، اور اگر صحت تندرستی سب کچھ مل جائے اور تقوی نہ ہو تو پھر وہ شر ہے، خیر نہیں ہے. اس وقت بھی بخیر ان اتقیت، جس حال میں بھی میں ہوں اگر تقوی میرے پاس ہے تو پھر خیر ہے، الحمدللہ بخیر ان اتقیت. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ان کو تسلی دی، چونکہ اب دنیا سے جا رہی ہے اور ان کو فکر ہے کہ میرا کیا ہوگا آخرت میں. اور یہ فکر کیوں ہوتی تھی؟ وہی اللہ کی معرفت کی وجہ سے. ان کو اپنی کمزوریاں نظر آتی تھی، اچھائیاں نظر نہیں آتی تھی. اور ایک نیچرل چیز ہے، نیچرل چیز. پہلے جیسے میں نے ایک مثال دے کر کے سمجھایا تھا کہ ہم کبھی زو میں چلے جاتے ہیں اور بیچ میں فینس ہو اور پوری حفاظت کا سامان ہو اور دوسری طرف شیر ہو، اور ایک دم سے ادھر سے وہ شیر دوڑتا ہوا آئے گا تو ہمیں یقین ہے کہ شیر مجھے پکڑ نہیں پائے گا. بیچ میں بہت بڑی دیوار ہے، بہت بڑا فینس ہے، مگر کیا ہوگا؟ 8-10 قدم ہم پیچھے چلے جائیں گے. بھائی کیوں پیچھے چلے؟ آپ کو تو یقین ہے کہ یہ قریب نہیں آئے گا. یہ نیچرل خوف ہے شیر کو دیکھ کر. تو اسی طرح ان لوگوں کو جو ولایت کے مقام پر پہنچ جاتے ہیں، صحابیت کے مقام پر پہنچ جاتے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ شانہ نے جنت کی بشارت بھی دی ہوئی ہوتی ہے، مگر یہ جو نیچرل خوف کے اب موت بالکل قریب ہے تو کیا ہوگا؟ تو جب دیکھا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے، اور صحابہ کی یہ عادت تھی کہ تسلی دیتے تھے کہ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر اللہ کا تقوی ہوگا تو خیر، ورنہ تو خیر نہیں ہے، تو ابن عباس نے کہا کہ خیر ہی ہے. حضرت عباس نے کہا کہ خیر انشاءاللہ، خیر ہی ہے اگر اللہ نے. اور پھر تعریف شروع کر دی ان کو بتلانے کے لیے کہ خیر ہی ہے. کہا کہ خیر ہی ہے اگر اللہ نے چاہا. اور پھر یہ کہا کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں. ایک فضیلت تو آپ کی یہ ہے، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کے بعد کہ حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام ریشم کا ایک کپڑا لے کر کے آئے میرے پاس، اور اس ریشم کے کپڑے کو کھول کر کے مجھے تیری تصویر بتائی. تیری تصویر تھی اس میں عائشہ کی، اور مجھے یہ کہا کہ یہ تیری بیوی ہے، یہ تمہاری بیوی ہے. کہ اللہ کی طرف سے حضرت جبریل آئے اور ریشم کے کپڑے میں حضرت عائشہ کی تصویر تھی شادی سے پہلے، اور کہا کہ یہ تمہاری بیوی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتقال سے پہلے بار بار یہ کہتے تھے کہ اینا انا غدن، کل میں کہاں ہوں، کل میں کہاں ہوں، کل میں کہاں ہوں.
تو ازواج مطہرات جو ہیں وہ سمجھ گئیں کہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ عائشہ کے پاس میں کب جاؤں گا. عائشہ کے پاس بہت بیمار ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو سب نے اجازت دے دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ آج ہی تشریف لے جائیں عائشہ کے پاس رضی اللہ عنہا, ہمیں کوئی اشکال نہیں, آپ تشریف لے جائیں وہاں. اور آخری چند دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ گزاری. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عورتوں میں تقسیم واجب اور ضروری نہیں تھی, مگر اس کے باوجود بھی سب کا دل کتنا خوش رکھتے تھے کہ اجازت کے بغیر نہیں جاتے تھے. تو آخری 2-3 دن جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آپ نے گزارے. تو اس میں علماء نے جو وجوہات لکھی ہیں کہ ایسا کیوں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, پوری زندگی سب کے ساتھ برابر انصاف کے ساتھ رہے, اگرچہ ضروری نہیں تھا, اور اخیری یہ 2-3 دن عائشہ کے پاس چلے گئے. تو اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ میں جب میری بیویوں میں سے کسی بیوی کے ساتھ ایک ہی لحاف میں لیٹا ہوا ہوتا ہوں, اس وقت جبریل میرے پاس آتے نہیں ہیں, صرف عائشہ کے ساتھ لیٹے ہوئے ہونے کی حالت میں میرے پاس آتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال تھا کہ میں بیمار ہوں اور آخری 2-4 دن اب میرے دنیا میں رہ گئے ہیں, کہیں جبریل کو لیٹے ہوئے ہونے کی حالت میں آنے کی ضرورت پیش آ جائے تو دوسری بیویوں کے پاس تو آ نہیں سکیں گے, اور اس پیغام میں جو ہے وہ تاخیر ہو جائے گی. تو بہتر ہے کہ میں عائشہ کے پاس چلا جاؤں تاکہ حضرت جبریل کو رکاوٹ پیش نہ آئے. کتنا اونچا مقام. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہی ایک عورت ہے جو کنواری ہے. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ آپ جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں, اور دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے علاوہ اور کسی بھی کنواری عورت سے نکاح نہیں کیا. اور پھر تیسری بات یہ بتائی کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے آپ کی برات آسمانوں سے نازل فرمائی, جبکہ آپ پر الزام لگا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں خود اپنے بارے میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں چونکہ حق پر ہوں اور میں نے ایسا کوئی غلط کام نہیں کیا ہے, تو اللہ تعالی شانہ ضرور آسمان سے وہی نازل فرمائیں گے میری برات کی. مگر حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں اپنی نظر میں چھوٹی, میں کوئی بڑی عورت تو تھی نہیں, تو میں سمجھ رہی تھی کہ اللہ تعالی شانہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بتلائیں گے کہ عائشہ بری ہے. مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ میرے بارے میں قرآن مجید کی ایسی آیتیں اترنے والی ہیں, میرے بارے میں ایسی آیتیں اترنے والی ہیں جن آیتوں کو قیامت تک پڑھا جائے گا. الخبیثات للخبیثین والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. نیک عورتیں, پاکیزہ مردوں کے لیے, پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے. یعنی اشارہ کر دیا اللہ تعالی شانہ نے کہ اگر کوئی عائشہ کو پہچاننا چاہتا ہے وہ دیکھیں کہ شوہر کون ہے عائشہ کا. پاکیزہ عورت پاکیزہ مرد کے لیے کیسے عائشہ غلط کام کر سکتی ہے. اولئک مبرؤون مما یقولون, پہلی بشارت, اولئک مبرؤون مما یقولون, یہ منافق جو الزام لگا رہے ہیں اس سے عائشہ بری ہے. لہم مغفرۃ ورزق کریم, ان کے لیے مغفرت بھی ہے چھوٹی موٹی غلطیوں کی, اور انہیں آخرت میں رزق کریم ملے گا. تو حضرت ابن عباس نے کہا کہ خیر ہی ہے آپ کے لیے, تو اللہ نے آسمان سے آپ کے لیے برات نازل فرمائی, آسمان سے. بس یہ بات چیت ہوئی. اور مریض کے پاس بہت زیادہ بیٹھنا نہیں چاہیے تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو. ہاں وہ لوگ بیٹھیں جن کے بیٹھنے کی وجہ سے مریض کو تسلی ہوتی ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے نا, مریض کے پاس چلے گئے, ہمارے پاس 2 گھنٹے ہیں, اور وہ 2 گھنٹے کہیں نہ کہیں خرچ کرنے تھے, سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, تو وہاں جا کر کے بیٹھ گئے 2 گھنٹے تک. اب وہ بیچارہ جو ہے پریشان ہے, ادب سے بیٹھا ہوا ہے, کچھ لیٹنا چاہتا ہے, کچھ کھانا چاہتا ہے, مگر پریشان آپ کی وجہ سے بیٹھا ہوا ہے. تو مریض کی عیادت کا طریقہ یہ ہے کہ 5 منٹ 10 منٹ بیٹھے اور اجازت لے دے کہ ہمیں اجازت. اگر بیٹھنے کے لیے کہا جائے تو پھر 5-10 منٹ کے بعد کہے کہ ٹھیک ہے. ہاں اگر ایسا شخص ہے کہ جس کے بیٹھنے کی وجہ سے مریض کو فائدہ ہونے والا ہو, مریض کی صحت میں بہتری ہونے والی ہو, تو ایسا شخص بیٹھے جس سے محبت ہے ان سے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں ایک عجیب قصہ لکھا ہے کہ ایک صاحب کسی کی عیادت کے لیے گئے,
عیادت کے لیے گئے تو اٹھنے کا انہوں نے نام ہی نہیں لیا, بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں. کئی لوگ آ کر کے خبر لے کر کے چلے گئے, مگر یہ صاحب اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں. تو انہوں نے بیچاروں نے کہا کہ بھائی ہماری طبیعت تو ویسے خراب ہی تھی, اور لوگوں کے بہت زیادہ آنے جانے نے ہمیں اور زیادہ خراب کر دیا ہے. اشارہ تھا کہ اب آپ تشریف لے جائیں. تو یہ صاحب کہنے لگے کہ میں دروازہ بند کر دوں, لوگ آتے جاتے ہیں تو میں دروازہ بند کر دوں. تو بیمار بھی تھکا ہوا تو اس نے کہا کہ ہاں بند کر دیجئے, مگر اندر سے نہیں باہر سے. تو دیکھو کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں, پریشان کرتے ہیں بیچارے. تو مریض کے پاس دیکھو اتنی بات ہوئی اور اٹھ کر کے چلے گئے. یہ اٹھ کر کے گئے تو میں نے کہا نا کہ تعزیت. تو عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے. عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ ہوتی تھی, ان کی ماں حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو یہ خالہ ہوتی تھی. اور عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو مقام بہت اونچا, یعنی نسبی اعتبار سے, دینی اعتبار سے اور روحانی اعتبار سے بھی بہت اونچے, مگر دینی اعتبار سے بھی بہت اونچے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نانا ہوتے ہیں, حضرت عائشہ ان کی خالہ ہوتی ہے, حضرت اسما ان کی والدہ ہوتی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خالو ہوتے ہیں. یہ ساری نسبتیں. تو یہ داخل ہوئے. جب یہ داخل ہوئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے شکایت کی حضرت عبداللہ ابن الزبیر سے, اور عبداللہ ابن الزبیر سے کہا کہ ابھی ابھی عبداللہ ابن عباس آئے تھے اور وہ میری تعریف کر کے گئے. اور پھر یہ کہا کہ یا لیتنی کنت نسیم منسیا, کیا عائشہ, کیا آسمان سے اس کے لیے برات کی آیتوں کا اترنا, کیا اللہ کے نبی کی بیوی ہونا, کاش کہ میں بھولی بھلائی ہوتی, کاش کہ مجھے کوئی جانتا ہی نہیں دنیا میں, کاش کہ مجھے کوئی پہچانتا ہی نہیں دنیا میں. یعنی کہنے کا منشا یہ ہے کہ بڑائی میں نہیں چاہتی, کاش کہ میں کوئی مجھے پہچانتا نہیں, کاش کہ میری کوئی بھلائی اور تعریف کی باتیں نہ کرتا. یا لیتنی کنت نسیم منسیا, کاش کہ میں بھولی بھلائی ہوتی. بس یہ اس حدیث سے دیکھو میرے بھائیوں کتنی چیزیں معلوم ہوئی. اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں بھی ایسا بنا دے. اور یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں دل کو درست کرنے سے, دل کو درست کرنے سے. دل پر محنت کرنی پڑتی ہے, دل میں تقوی کا نور پیدا کرنا پڑتا ہے, دل میں اللہ کی یاد بسانی پڑتی ہے, اور دل کو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اور اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبر ہمارے آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے آراستہ کرنا پڑتا ہے. اور فضائل, اچھے اچھے اخلاق دل میں اتریں, برائی نکلے. جب یہ ہوگا میرے بھائیوں تو پھر ہماری بھی حالت ایسی ہو جائے گی. اللہ ہماری بھی حالت ایسی بنا دے, اور ان نفوس قدسیہ کے نقش قدم پر ہمیں بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم خير لنا واختر لنا ويسر لنا أمورنا وألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا.
اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجذام والبرس وسيء الأسقام. اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمحبينا ولمحسنينا ولأقاربنا ولأهلينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.